حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت بھی مروی ہے، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک روزہ 9ویں یا بعض روایت کے مطابق 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا، لیکن آئندہ سال ماہ محرم سے پہلے یعنی ماہ ربیع الاول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور مزید ایک دن کا روزہ آپ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ یہ فرما گئے کہ میں اگر زندہ رہا تو ایک دن کا مزید روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جو شخص بھی 10 محرم کو روزہ رکھے تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھے، چاہے 9 کا ہو اور 10 کا، چاہے 10 اور 11 کا روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ مزید ملا لینا بہتر اور افضل ہے۔ خالی ایک دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہے، تاہم اگر کسی میں ایک ہی دن کی ہمت ہو تو وہ ایک ہی روزہ رکھ لے تاکہ بالکل محرومی سے بچ جائے، ثواب عظیم سے وہ محروم نہ ہو۔ لیکن جس میں ہمت اور طاقت ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ 10 تاریخ کے ساتھ آگے پیچھے کا کوئی ایک روزہ ضرور رکھے۔ تو ناظرین کرام و سامعین محترم، آپ بھی کوشش کریں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ایک 9 کا ملائیں یا 11 کا ملائیں تاکہ ایک بہترین ثواب سے محروم نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طیبہ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔